کے ایک سفید فام ملازم کو وارڈ کے فرش پر ٹاکی مارتے دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ یہ کوئی امریکن تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زری گل کی بانچیں کھل گئیں۔ شاید تھوڑی ہی دیر میں اس کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ مومل کو تو مرہم پٹی کے بعد فارغ کر دیا گیا، تاہم پروفیسر اللہ دیتا کو داخل کر لیا گیا۔ شائستہ اور غزالہ بھی پروفیسر کے ساتھ اسپتال میں ہی رہ گئیں۔ باقی ہم سب رات گزارنے کے لیے ایک شاندار اور آرام دہ عمارت میں پہنچ گئے۔ عسقی بدستور ہماری تحویل میں تھا، اور جب تک وہ ہماری تحویل میں تھا ہمیں ٹرسٹیوں کی طرف سے کسی سازش یا چال بازی کا زیادہ اندیشہ نہیں تھا۔ ہمیں بستی کے اندر چھوڑ کر ٹرسٹ کی جیپ میں واپس چلی گئی۔ روجر مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے بتایا کہ فی الحال ہم سب بہت تھکے ہوئے ہیں، بات بعد میں ہوگی۔ روجر نے ایک طاقتور واکی ٹاکی مجھے فراہم کر دیا تھا۔ میں نے اس شرط کے ساتھ واکی ٹاکی لیا کہ بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم واکی ٹاکی مستقل طور پر بند کر دیں گے یا کسی گٹر میں پھینک دیں گے۔ وہ رات ہم نے تقریباً سفر میں ہی گزار دی تھی۔ 3-4 بجے کے لگ بھگ ہم سونے کے لیے لیٹے۔ زری نے جاگنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم عسقی کی طرف سے بے پرواہی نہیں برت سکتے تھے۔ میری آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ ایئر کنڈیشن عمارت میں احساس ہی نہیں ہوا کہ آگ برساتا سورج کافی اوپر آ چکا ہے۔ زری گل خوابدیدہ عسقی کے سرہانے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میرے جاگنے کے بعد شاید وہ فوراً ہی سو جاتا، لیکن جب اس نے ایک انگریز ملازمہ کو جھک جھک کر سلام کرتے دیکھا تو اس کی نیند رفو چکر ہو گئی۔ ملازمہ نے ہمارے لیے باتھ رومز میں تولیے، صابن اور ٹوتھ پیسٹ سمیت ضرورت کی مختلف اشیاء رکھیں، پھر بڑے ادب سے جھک کر پوچھا، آپ ناشتے میں کیا لینا پسند فرمائیں گے؟ زری گل نے فوراً کہا، یہ کیا پوچھ رہی استاد صاحب؟ یہ پوچھ رہی ہے کہ ہم ناشتے میں کیا لیں گے۔ اس سے کہیں کہ تنور میں روٹی پکا کر لائے، بقلم خود، ساتھ میں دیسی انڈوں کا آملیٹ بھی ہو جس میں ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر ڈالا گیا ہو۔ ابھی تو آئے ہو، ذرا تحمل سے کام لو، کیا سارے بدلے ناشتے میں چکا دینے؟ وہ واپس جانے لگی تو زری نے اسے اشارے سے روکا۔ وہ رک گئی۔ زری نے اٹھ کر باتھ روم کا معائنہ کیا۔ غالباً وہ ملازمہ پر روب جمانے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب بہانہ نہیں ملا تو اس نے ٹوتھ پیسٹ اٹھایا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بیزاری سے ملازمہ کی جانب اچھال دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ میڈ ان USA ہے جناب، اس میں یقیناً کسی آرام جانور کا چربی ڈالا گیا ہوگا، ہم کو سارا پتہ ہے، لاہور میں مولوی صاحب نے ہم کو بتایا تھا۔ پھر اس نے ملازمہ کی طرف متوجہ ہو کر اشاروں کے نائے میں سے سمجھایا کہ وہ یہ پیسٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ یہ برش استعمال کرے گا کیونکہ یہ حرام ریشوں سے بنتا ہے۔ اس نے ملازمہ کو بتایا کہ وہ اس کے لیے انگلی کے ساتھ دانتوں میں لگانے والا منجن لے کر آئے۔ ملازمہ کو سمجھانے کے لیے اس نے ہتھیلی پر خیالی منجن رکھ کر بار بار انگلی سے لگایا اور دانت صاف کیے۔ ملازمہ خوش اخلاقی سے اس بات میں سر ہلاتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ خبر نہیں اس کی سمجھ میں کیا آیا۔ وہ پھر ایک استرا لے آئی۔ زری تو پہلے ہی اسی قسم کی صورتحال کا متمنی تھا۔ اس نے ملازمہ کو خوب برا بھلا کہا اور روحان سا کر کے باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا، بڑے کھوتے ہو تم، پیسٹ واپس کر دیا، اب اس طرح سے دانت صاف کر دو۔ کبھی کبھی تو ہمارا دل چاہتا استاد صاحب کہ ہم پٹھان ہونے کے بجائے آدم خور منیامی ہوتا، ہم اپنے دانت صاف کرنے کے بجائے ان کو تیز کرتا اور ناشتے میں ایک آدھ نوجوان فرنگن کا کلیجی استعمال کر لیتا، دوپہر کے کھانے میں کسی امریکی کی ران کا پلاؤ کھاتا، ساتھ میں کسی صحت مند انگریز کے چانپ کے تکے ہوتے۔ واہ واہ، مزہ ہی آ جاتا۔ ماشاء اللہ بھائی، کیا نیک خواہشات ہیں تمہاری۔ ہماری شیو کئی دنوں سے بڑھی ہوئی تھی۔ شیو کر کے اور نہا دھو کر ہم نے اپنے جسموں سے ہفتوں کا میل کچیل چھڑایا۔ وارڈروب میں بہت سے لباس موجود تھے۔ زری گل کے لیے شلوار قمیض اور پشاوری چپل کا بھی اہتمام تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سائیں اور اس کے کارندوں کو پہلے سے ہماری آمد کا علم تھا۔ ناشتہ بھی بڑے دھانسو قسم کا تھا۔ ہم سب نے ڈائننگ ہال میں اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ عسقی کھانے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ بدبخت صبح صبح سگریٹ کا تقاضا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ باتھ روم جانے سے پہلے وہ سگریٹ ضرور پیتا ہے۔ زری نے بھی عہد کر رکھا تھا کہ وہ اسے سگریٹ نہیں دے گا، چاہے وہ 6 مہینے تک باتھ روم نہ جائے۔ آہستہ آہستہ عسقی کی عادت بدل گئی تھی، مگر کسی کسی دن اسے اب بھی سگریٹ کا دورہ پڑتا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس کی یہ عادتیں دیکھ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ زری نے ناشتہ بڑے مزے سے اور پیٹ بھر کر کیا۔ ناشتے کے بعد وہ ایک شاندار ڈکار لینے کی تیاری کر رہا تھا جب چست پتلون قمیض میں ملبوس سروش لہراتی ہوئی اندر آ گئی۔ زری کی ڈکار اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ گلسوم نے مخصوص انداز میں پوچھا، زری جی، یہ لڑکی کون؟ زری نے جل کر کہا، یہ لڑکی نہیں، ایک چلتا پھرتا بددعا ہے، یہ کسی بھی وقت کسی کو لگ سکتا ہے، اس سے پناہ مانگو۔ سروش نے ہمیں بتایا کہ سائیں علی ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔
ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ پروفیسر کی حالت اب بہتر ہے اور غزالہ تھوڑی دیر میں یہاں آ رہی ہے۔ ہم سروج کے ساتھ کھنڈر کے اس سجے سجا حصے میں پہنچے جہاں مرد پراسرار فتنہ ساما سائیں علی فروکش تھا۔ وہ ایک قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ایک سفید فام شخص اس کے پاؤں کی میلی کچیلی انگلیوں سے پٹاخے نکال رہا تھا۔ دوسرا سفید فام اس کے سر کی مالش کر رہا تھا۔ سرور کے عالم میں سائیں کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے گلے میں ڈالروں اور پاؤنڈوں کی گڈیاں ہار کی شکل میں جھول رہی تھیں اور وہ جس قالین پر بیٹھا تھا اس پر بھی ڈالر وغیرہ بچھے ہوئے تھے۔ آ گئے ہو سیر سپاٹا کر کے؟ تم اسے سیر سپاٹا کہتے ہو؟ ہم موت کے منہ سے بچ کر آئے ہیں۔ بچ کر نہیں آئے ہو، بچا کر لائے گئے ہو۔ مجھے سب معلوم ہے۔ جوڈم سردار سے ہونے والے پہلے مقابلے میں تم اصولی طور پر ہار گئے تھے کیونکہ تمہیں پہلا زخم لگ گیا تھا۔ اگر 5 سانس کے زہر نے تم پر اثر نہیں کیا تو اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں، یہ میری خوبی ہے کیونکہ جنات نے تمہیں زہر کے اثر سے آزاد کیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میرا نہیں، میرے جنات کا شکریہ ادا کرو کیونکہ تمہارے لیے یہ نایاب تریاق میرے موکل ہی لے کر آئے تھے۔ راستے میں بیچاروں کو حادثہ پیش آ گیا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنات کو حادثہ پیش آنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ وہ ہوا میں ہوتے ہیں، جو ٹکر کھا کر لڑکھڑاتا ہے ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے جا گرتا ہے۔ تمہاری باتیں سن سن کے تو میرا سر چکرانے لگتا ہے سائیں۔ اسی لیے تو تجھ سے کہتا ہوں کہ کانجی میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر پیا کر، یہ دماغ کی مضبوطی کے لیے اکسیر ہوتا ہے۔ ہمیں تم نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کب بلایا؟ سروج نے بتایا تھا کہ وہ ہمیں لینے کے لیے ہی جوڈم بستی میں پہنچی تھی۔ ہاں یاد آیا، میں تم لوگوں سے کوئی کام لینا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کام تھا، اب یاد نہیں آ رہا۔ کل سویرے ناشتے سے پہلے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کروں گا تو کچھ یاد آئے گا۔ دراصل چھوٹی مکھی کا شہد تو اس علاقے میں کافی مل جاتا ہے پر اصلی کانجی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرا دماغ بھی کچھ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ویسے تمہارا سر بھی تو ہانڈی جتنا ہے، تم اپنے دماغ پر زور ڈالو اور اندازہ لگاؤ کہ میں تمہیں کس کام کے لیے طلب کر سکتا ہوں۔ بھئی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہزاروں قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں تمہارے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ تم ہمیں جنات کے بے سروں پر قصے سنا سکتے ہو، ہمیں اپنے سر سے جوئیں نکالنے کا حکم دے سکتے ہو، اور کچھ نہیں تو جوش میں آ کر ہمیں گالیاں دے سکتے ہو۔ بہرحال پریشانی کی بات نہیں، تم آرام سے سوچو۔ ہماری قسمت میں جو بھی مصیبت لکھی ہوگی وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ میرے سر کے بالوں کے علاوہ صفدر اور زریں کے بال بھی کافی بڑھ چکے تھے۔ سائیں نے اپنے قریب رکھا ہوا فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ اس نے اپنے کسی کارندے کو حکم دیا کہ نائی کو بھیجو۔ فون رکھنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ابھی جو نائی تمہارے بال کاٹے گا وہ کوئی معمولی انجام نہیں ہے، اس کے شاگرد پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی اس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مشہور فلم اسٹار ٹیلی سوزا عرف کوجیک کی ٹرینڈ ہر دوسرے دن کیا کرتا ہے اور مہینے میں صرف اس کی ایک ٹرینڈ سے $30,000 سستے وقتوں میں کماتا تھا۔ آج یہ استادوں کا استاد خود چل کر تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے بال کاٹے گا۔ اس دوران میں فون کی گھنٹی بجی اور سائیں علی چونگا اٹھا کر دھیمے لہجے میں کسی سے باتیں کرنے لگا۔ سروج نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ سائیں جی کی بات کو مذاق مت سمجھنا، یہ واقعی کیلیفورنیا کا ایک ماہر حجام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بندہ جو سائیں جی کے سر کی مالش کر رہا ہے ایک فزیو تھراپسٹ ہے۔ لگتا ہے کہ سائیں دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہا ہے۔ پر جتنی لٹا رہے ہیں اس سے زیادہ آ رہی ہے۔ بوڑھا داما بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں پہنچا تھا۔ وہ سائیں علی کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا مگر یہ بات اسے ابھی تک معلوم نہیں تھی کہ یہی سائیں علی ہے۔ وہ اب تک سائیں علی کا کوئی خاص مرید ہی سمجھ رہا تھا۔ جب 1-2 مقامی افراد نے سائیں کے پاؤں چھوئے اور اسے بے پناہ عقیدت سے سائیں علی کہہ کر مخاطب کیا تو داما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کبھی وہ بے پناہ حیرت سے سائیں کو دیکھتا اور کبھی مجھے۔ آخر اس سے رہا نہیں کیا۔ کیا واقعی یہی سائیں صاحب ہیں؟ ہاں۔ داما کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھر کر بولا، آپ نے اتنا عرصہ مجھ سے چھپائے رکھا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہ ایک مجبوری تھی، اس کے لیے ہم تم سے معافی چاہتے ہیں۔ داما کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ دیگر لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ عجیب جنونی سا انداز تھا اس کا۔ اس نے سائیں کے عین سامنے پہنچ کر کچھ مذہبی کلمات ادا کیے۔ ان کلمات میں بس ڈورے یعنی آزادی کے دیوتا کا لفظ ہی ہماری سمجھ میں آ سکا۔
پھر دامہ کا جسم لکڑی کی طرح اکڑ گیا۔ اسی طرح اکڑے اکڑے وہ اوندھے منہ سائیں علی کے عین سامنے پختہ فرش پر گرا۔ اس کے ہاتھوں نے اسے سہارا دیا تھا، پھر بھی گرنے سے اس کی پیشانی پر چوٹ آئی اور خون بہہ نکلا۔ دامہ فرط عقیدت سے اپنا سر سائیں کے پاؤں پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ اپنی زخمی پیشانی کا لہو سائیں کے پاؤں پر ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دامہ کی دیکھا دیکھی چند اور مقامی افراد بھی اوندھے منہ فرش پر گر گئے اور مناجات وغیرہ پڑھنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے سامنے میلا کچیلا سائیں نہیں، واقعی کوئی دیوتا بیٹھا ہے۔ اتنے میں چند لارسی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پہلے دستور کے مطابق سائیں کو تعظیم پیش کی اور پھر آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ ایک بوب دوشیزہ بھی تھی۔ یہ دوشیزہ مادر ذات برہنہ تھی۔ اس کے گلے میں ایک زنجیر تھی جسے ایک عمر رسیدہ لارسی نے تھام رکھا تھا۔ لڑکی کو کسی گائے بھینس کی طرح باقاعدہ ہنکا کر لایا جا رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خوبصورت اور پرکشش ہونے کے باوجود ایک حیوانی نظر آتی تھی۔ بس خالی خالی نظروں سے وہ آس پاس دیکھتی تھی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز کھانے لگتی تھی۔ اچانک 2-3 عورتیں بھی اندر داخل ہوئیں۔ ان تنومند لارسی عورتوں نے برہنہ بوب لڑکی کو دبوچ کر فرش پر پٹک دیا اور ہر طرف سے جکڑ لیا۔ وہ کسی جانور ہی کی طرح چلانے لگی۔ میری نگاہوں میں کچھ عرصہ پہلے کا وہ منظر تازہ ہو گیا جب میں نے ایسی ہی 2 سفید فام لڑکیوں کو جھیلزار کی قربان گاہ پر ذبح ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے لپک کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی سائیں علی اپنا عصا فرش پر ٹھونک کر زور سے چیخا، رک جاؤ! لارسی جہاں کے تہاں رک گئے۔ سائیں نے کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دیا جائے۔ سائیں کا کہا حکم تھا، ایک ایسا حکم جس سے سرتاپی کا کوئی لارسی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو ہی لڑکی کو چھوڑا گیا، وہ بتکے ہوئے جانور کی طرح چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ لارسی اپنی جگہ دم بخود کھڑے تھے۔ سائیں نے پکار کر کہا، شفیع محمد، اسے پکڑو! میں نے لپک کر فرش پر گھسٹتی ہوئی زنجیر پکڑ لی جس کا دوسرا سرا لڑکی کے گلے میں تھا۔ جھٹکا لگنے سے وہ فرش پر پھسل کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ وہ بالکل کسی جانور ہی کی طرح اپنے پنجوں سے مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ زری اور بومل نے آگے بڑھ کر میری مدد کی اور لڑکی کو دبوچ لیا۔ سائیں نے حکم دیا کہ لڑکی کے برہنہ جسم کو ڈھک دیا جائے۔ 2 لارسی دوڑ کر گئے اور ایک بڑی چادر لے آئے۔ میں نے یہ چادر لڑکی کے گرد لپیٹی اور 2-3 گرہیں دے کر اس کا جسم ڈھک دیا۔ سائیں نے بآواز بلند کہا، نوجوان لڑکیوں کو یوں قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ عمر اس لڑکی کے مرنے کی نہیں بلکہ اس کی شادی کی ہے، اس کا گھر آباد کرنے کی ہے۔ ایک مترجم سائیں کے پہلو میں کھڑا تھا۔ اس نے سائیں کی بات کا ترجمہ کیا۔ موقع پر موجود تمام لارسیوں کے سر جھک گئے۔ سائیں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی شادی ہو۔ کون اس سے شادی کرے گا؟ لارسی دم بخود کھڑے تھے۔ ان کے سیاہ چہروں سے شدید تذبذب کا اظہار ہو رہا تھا۔ نوجوان اپنے بزرگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سائیں نے اپنے قریب بیٹھے ایک نوجوان حبشی سے پوچھا، تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ نوجوان کا رنگ مختیر ہو گیا۔ اس نے ڈرے ڈرے انداز میں قریب بیٹھے ایک بزرگ سے بات کی، پھر مترجم کے ذریعے بولا، اگر سائیں جی کا حکم ہے تو پھر میری مجال نہیں کہ میں انکار کر سکوں۔ اس کے لب و لہجے سے یہ بات عیاں تھی کہ مذہبی طور پر وہ لوگ ایسی شادی کو مناسب خیال نہیں کرتے، مگر یہ بات چونکہ سائیں کی زبان سے نکلی تھی لہٰذا انہیں دل و جان سے قبول تھی۔ سائیں نے اپنے گلے میں آویزہ ڈالروں میں سے گڈی کھینچ کر نوجوان کی طرف اچھال دی اور حاتم پائی کے انداز میں بولا، جاؤ بچہ، اس چھوکری سے شادی بناؤ، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں علی پر مقامی لوگوں کی شادیاں کرانے کا بھوت سوار ہے۔ شاید وہ جلد از جلد نوزائیدہ بچوں کی چہکاریں سننا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں سفید فام ہیئر ڈریسر اپنے ساز و سامان کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا اور ہم سب بال ترشوانے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ ہماری رہائش گاہ نہایت شاندار تھی۔ ایک طرف کی کھڑکیوں سے سوئمنگ پول کا نظارہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہاں خوبرو سفید فام لڑکیاں اپنے حبشی شوہروں اور دوستوں کے ساتھ چہلے کرتی دیکھی جا سکتی تھیں۔ کوئی پیراکی کے لباس میں اوندھی سیدھی لیٹی ہے اور سنبات لے رہی ہے، کوئی میوزک لگا کر اپنے پارٹنر کے ساتھ تھرک رہی ہے۔ ہر طرف رنگینی نظر آتی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ پیسے کے ساتھ کیا کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے جن لوگوں کا دین ایمان ہی دولت ہو، انہیں دولت کے زور سے کس طرح نچایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو خوبصورت لڑکیاں غریب صورت لارسیوں کے ساتھ نظر آ رہی تھیں وہ کوئی معمولی لڑکیاں نہیں تھیں۔ نیو یارک، لنڈن اور فرانس جیسے شہروں کی رہنے والی اعلیٰ ترین مخلوق تھی یہ، مگر دولت کی طاقت نے انہیں نہ صرف ویران صحرا میں پہنچایا تھا بلکہ صحرا نشینوں کے ساتھ سونے اور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کسی وقت مجھے یوں لگتا تھا کہ یہاں سب کچھ ٹرسٹ کے برعکس ہو رہا ہے۔ ٹرسٹ میں سفید فام آقاؤں کے ہاتھ میں سیاہ فام اور گندمی رنگت والے غلام کنیزوں کی رسیاں تھیں، جبکہ یہاں سیاہ فام سفید چمڑی والوں پر غلبہ رکھتے تھے اور ان سے مختلف خدمات لے رہے تھے۔
فرق یہ تھا کہ ٹرسٹ میں سب کچھ ظلم و جبر کی مدد سے کیا جا رہا تھا، جبکہ یہاں سائیں کی کالونی میں باہمی رضامندی کے اصول کے تحت ضابطے طے کیے گئے تھے۔ جو سفید فام مرد و زن یہاں موجود تھے اپنی خواہش اور چاہت سے موجود تھے، اور یہ چاہت دراصل دولت کی چاہت تھی۔ میں نے صفدر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بولا، شاہ جہان صاحب، غلامی تو شاید دونوں ہی طرف ہے، ایک طرف کی بوکوں کی غلامی ہے اور دوسری طرف دولت کی۔ صفدر کی بات میں کافی وزن تھا۔ اس کی عمومی حالت پہلے سے کچھ بہتر نظر آتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا ویرا کا غم روز اول کی طرح روشن تھا۔ ہم سب نے شیو وغیرہ کروا لی، مگر صفدر کی شیو ابھی تک بڑھی ہوئی تھی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ پیروں گمسم لیٹا چھت کو گھورتا رہتا تھا اور پنکھے کی ہوا میں اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں پیشانی پر جھولتی رہتی تھیں۔ پروفیسر کی حالت ابھی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے زخم میں انفیکشن تھا اور گاہے گاہے غنودگی سی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ اس ویران صحرا میں ہونے کے باوجود بہترین طبی سہولتوں سے مستفید ہو رہا تھا۔ ویانا کا ایک قابل سرجن ڈاکٹر اسمتھ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور یہ وہ ڈاکٹر تھا جس سے معائنہ کروانے کے لیے امیر کبیر لوگوں کو بھی ہفتوں انتظار کرنا ہوتا ہوگا۔ اس خستہ حال ویرانے میں ڈاکٹر اسمتھ صحرا کے جھونپڑی نشینوں کے لیے بھی ہر وقت دستیاب تھا۔ میں صبح سو کر اٹھا تو صفدر بدستور سو رہا تھا۔ اس کا خوابدیدہ چہرہ دیکھ کر ہی میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ رات دیر تک کانٹوں کے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا ہے۔ اسی دوران میں زری آ گیا۔ اس کی گول گول آنکھیں حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، استاد صاحب، آپ کو پتہ ہے منابع کی لاش کہاں ہے؟ ہاں، کل سروج نے بتایا تھا کہ اس کی لاش پر جو مسالہ وغیرہ لگایا گیا ہے وہ اسے ابھی 1-2 دن مزید خراب نہیں ہونے دے گا۔ موگاسا سے منابع کے کچھ عزیز یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر اس کی آخری رسم ادا کر دی جائے گی۔ یہ تو پرانا اطلاع ہے جناب، نیا اطلاع یہ ہے کہ مقامی لارسیوں نے منابع کی لاش پر کچھ اور مسالہ وغیرہ لگا دیا ہے اور اسے ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ خواہ ان کا خیال ہے کہ وہ مرا نہیں ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ غزالہ نے خود چیک کیا تھا۔ ہماری چیکنگ کو یہ لوگ نہیں مانتا جناب، یہ کہتا ہے کہ وہ سب مل کر اپنے دیوتا کی عبادت فرمائے گا اور اس عبادت کی برکت سے لڑکی زندہ ہو جائے گا۔ اس قسم کے خرافات یہ لوگ بولتے ہی رہتے ہیں۔ ان بیچاروں کی عقل اتنی سمجھ اتنی ہے۔ تمہیں یاد نہیں موگاسا کی لڑائی کے وقت انہوں نے دیوتاؤں سے کیسی کیسی امیدیں باندھ رکھی تھیں؟ کہتے تھے کہ حملے کے وقت پتھروں کی بارش ہوگی اور درختوں سے بچھو گریں گے۔ وہ تو ہم بھی مانتا ہے جناب کہ یہ لوگ بڑا سیدھا سادہ ہے، لیکن ان کا کچھ باتیں عجیب و غریب بھی تو ہوتا ہے۔ اب اس جادوگر لڑکی منابع کی بات کو لے لیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ زمین میں بہت دیر تک دفن رہنے کے بعد بھی زندہ سلامت نکل آیا تھا، اور پھر جوڈم بستی کا منظر تو خود ہم نے بھی ملاحظہ فرمایا تھا۔ اس لڑکی کے جنتر منتر سے جنگل کا بیڑیا آدم کا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ لڑکی زندہ ہو جائے گی؟ یہ تو ہم نہیں کہتا جناب، لیکن ان لارسیوں میں کوئی ایسا بات ضرور ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اب آپ اسی مومل کو لے لیں، اس کے بارے میں ہم کو 2-3 عجیب باتوں کا پتہ چلا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کے سونگنے، دیکھنے اور سننے وغیرہ کا حس بہت تیز ہے، اتنا تیز کہ وہ بلی کے مافک میلوں دور بھی کسی چیز کا بو سونگھ سکتا ہے۔ ہاں، اس کا تھوڑا بہت علم تو مجھے بھی ہے۔ موگاسا کی لڑائی کے فوراً بعد جب غار میں ہم پر جنگلی کتوں نے حملہ کیا تھا تو مومل کے نتنے پھڑکنے لگے تھے اور اس نے بڑی دور سے ان کی آمد محسوس کر لی تھی۔ اس کا دوسرا تمام اسے بھی اس کی طرح تیز ہے، لیکن اس کا ساری تیزی کا کثر 5ویں اس پر نکل گیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیں جناب، ہم زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں تو ہم کو بھی معلوم ہے۔ آخر اتنے عرصے سے آپ کا شاگرد ارجمند ہے۔ ہمارے اندر 5 حصے ہوتا ہے: دیکھنا، سننا، سونگنا، چکنا اور چونا۔ اس مومل کا 4 حصے تو بے تحاشا تیز ہے، یعنی دیکھنا، سننا، سونگنا اور چکنا، لیکن 5واں حصہ بالکل ٹوس ہے، یعنی چونے اور درد محسوس کرنے کا حص۔ اس شخص کو درد بہت کم ہوتا ہے استاد صاحب، یوں سمجھے کہ بہت موٹا کال ہے اس کا۔ آپ نے پرسوں رات جوڈم بستی میں دیکھا ہی ہوگا، اس کے کندھے پر نیزہ لگا تھا اور خون کا پچکاریاں نکل رہا تھا، اور یہ بڑے آرام سے کڑا تھا۔ زری گل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ منظر میں نے بھی دیکھا تھا۔ خود مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ مومل میں کچھ غیر معمولی چیزیں موجود ہیں۔ مومل کے بارے میں شاید آپ کو ایک اور خاص بات کا پتہ نہ ہو۔ یہ بندہ چٹا ان پڑھ ہے، مگر اسے 8-10 افریقی زبانیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بھی زبان اتنی تیزی سے سیکھتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتا ہے استاد صاحب، بالکل دنگ رہ جاتا ہے۔ غالباً زری کی یہ بات بھی درست تھی۔
مومل کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر وہ اردو کے کئی الفاظ ٹوٹے پھوٹے تلفظ میں ادا کرنے لگ گیا تھا۔ تو پھر بہتر ہے کہ تم اسے پشتو سکھا دو۔ تمہیں اور گلسوم کو پشتو مارنے کے لیے ایک رضاکار مل جائے گا۔ وہ پشتو بھی ضرور بولے گا جناب، اردو کا اکا دکا لفظ تو وہ بولنے ہی لگ گیا ہے۔ کل ہم کو اردو میں کہہ رہا تھا کہ ہم کو اردو بتاؤ، لیکن خدا کے لیے ذری تم اسے اردو مت بتانا، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح لفظوں کی ٹانگیں توڑے گا۔ ہم کو چائے اچھا لگتا، ہمارا بھائی پشاور کو جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم غلط اردو بولتا؟ نہیں، میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ دراصل تمہارے منہ میں جا کر اردو خود بخود غلط ہو جاتی ہے، اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اور بات کہا تھا، تم بات کو ہمارا کہیں دوسری طرف لے گیا۔ میں نے زری کے انداز میں بات کی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسی دوران میں مومل بھی وہاں گیا۔ اس نے ابھی تک ایک پتلون نما پاجامہ پہن رکھا تھا۔ یہ پاجامہ اس نے پنڈلیوں تک اڑس رکھا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی کوئی ندی پار کر کے آیا ہے۔ اس کا بالائیں جسم اڑیا تھا، پسینے میں چمکتا ہوا یہ کثرتی جسم دیکھنے والے کو فوراً متوجہ کرتا تھا۔ مومل کے کندھے پر سفید پٹی ٹیپوں سے چپکی ہوئی تھی، اور یہ اسی زخم کی نشانی تھی جو اسے جوڈم بستی میں لگا تھا۔ وہ بے تکلفی سے مسکراتا ہوا اندر آیا اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ اردو میں السلام علیکم کہنے کے بعد اس نے مقامی زبان بولنا شروع کر دی۔ داما بھی آ گیا تھا، لہٰذا وہ ترجمہ کرنے لگا۔ اس نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ مومل نے ابھی بازار میں ایک لڑکی دیکھی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ لڑکی منیامی ہے۔ منیامیوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ بڑے خطرناک جنگلی ہوتے ہیں، انسانوں کا گوشت وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ ہاں، اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ ایک بہت بڑے آدم خور مائیکل سے 10 بدس جنگ بھی کر چکا ہوں۔ مومل نے داما کی وساطت سے کہا، یہ لڑکی میری معشوق رہ چکی جناب، اس لیے میں نے اسے لوگوں کی بھیڑ میں فوراً پہچان لیا۔ یار، کتنی لڑکیاں تمہاری معشوق رہ چکی ہیں؟ 5-6 کے نام تو تم اب تک ہمیں گنوا چکے ہو۔ کافی زیادہ ہیں جناب، صحیح تعداد کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ مومل نے بتیسی نکال کر انکسار سے کہا، ماشاءاللہ، بڑا مثالی کردار ہے تمہارا۔ بہرحال، اس لڑکی کے حوالے سے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، لڑکی کے ساتھ 3-4 منیامی مرد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے ڈھاٹوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، پر مومل کی نظر سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تو ایک کوس دور سے خرگوش کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ کس نسل کا ہے۔ منیامیوں کی تو شکل و صورت ہی ایسی ہوتی ہے کہ چیخ چیخ کر اپنی نسل کا اعلان کر دیتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کے جبڑے خاصے چوڑے ہوتے ہیں اور ناک درمیان سے بالکل پچکی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی اور مرد 2 لارسی بزرگوں کے ساتھ ٹیلوں کی طرف گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب کسی چکر میں تھے۔ یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ دراصل میری نگاہ لڑکی پر پڑ گئی تھی، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کر ایک مرد کی اوٹ لے لی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا شبہ ٹھیک ہی ہو۔ میرا شبہ ہی ہو یہ، پر شبہ ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں اور زری گل اپنے ساتھ مومل کو لے کر ٹیلوں کی طرف جا رہے تھے۔ داما بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کھنڈرات کے ارد گرد میلوں دور تک سارا علاقہ صحرائی تھا، مگر جنوب کی طرف کچھ ٹیلے وغیرہ موجود تھے۔ ان ٹیلوں پر جھاڑیاں بھی تھیں۔ ہم ان جھاڑیوں میں پہنچے اور عقابی نگاہ والے مومل کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ہمیں 2 خوفزدہ لارسیوں کے چہرے نظر آئے۔ یہ چہرے ہمیں دیکھنے کے بعد ایک دم جھاڑیوں میں اوجھل ہو گئے۔ ہم دوڑتے ہوئے ان ننگ دھڑنگ لارسیوں کے پیچھے گئے۔ جلدی ہم جھاڑیوں کے عین درمیان ایک قدرے کشادہ جگہ پر پہنچے۔ یہاں ایک چونکا دینے والا منظر نظر آیا۔ بالکل یہی لگا جیسے کسی گائے وغیرہ کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کی کھال اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن ذبح ہونے والی چیز گائے نہیں، ایک عورت تھی۔ وہ ایک خوبصورت بوبدوشیزہ تھی۔ وہ حسرت ناک انداز میں مادر ذات برہنہ پڑی تھی۔ اس کی شہرک سے بہنے والا خون ایک چھوٹے سے مٹی کے گڑھے میں جمع ہو چکا تھا۔ لڑکی کے ریشمی بال خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور آنکھیں تارا ہو چکی تھیں۔ جس تیز دھار چھری سے اس بدنصیب کو ذبح کیا گیا تھا وہ اس کے شفاف سینے پر دھری پڑی تھی اور اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ یہ منظر دل کو خون کے آنسو رلا دینے والا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی 4-5 لارسی تو بھاگ گئے، تاہم 1-2 بزرگ خوفزدہ انداز میں وہاں کھڑے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے داما کے ذریعے ایک بزرگ لارسی سے پوچھا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سائیں جی کی مرضی کے بغیر یہ سب کیا، پر یہ ضروری تھا، یہ سائیں جی کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی ضروری تھا۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تو دیوتاؤں کی ناراضگی کا خطرہ مول لیتے۔ احمق لوگ ہو تم، دنیا کا کوئی دیوی دیوتا ایسا نہیں جو انسانی جان پر ظلم ڈھانے سے خوش ہوتا ہو۔ تم نے قتل کیا ہے۔ ہم مجبور تھے حضور، پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا۔
جس کی جاں بخشی کل سائیں جی نے کی تھی۔ یہ دوسری لڑکی ہے جناب۔ مگر لڑکی تو ہے۔ ہم نے سائیں جی کے لیے منت مانی تھی جناب، یہ منت پوری کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ آپ کو دیوتاؤں کا واسطہ، آپ سائیں جی کو ہمارے اس خطا کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ بتانا ضروری ہے، اور اگر ہم نہ بھی بتائیں گے تو بھی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو، سائیں جی بھی ہماری تمہاری طرح دیکھتے ہیں؟ داما نے غصے سے کہا۔ اس کی بے پناہ عقیدت اس کی آنکھوں سے چھلکتی نظر آتی تھی۔ وہ دونوں بزرگ جو اس بےایمانہ قربانی کے اصل ذمہ داروں میں سے تھے منت سماجت کرنے لگے۔ تاہم اسی دوران میں سائیں کے رائفل بردار ذاتی محافظوں میں سے بھی کئی افراد موقع پر پہنچ گئے۔ یہ سب کے سب نہایت تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ ابھی تک میری ان لوگوں سے بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی واسطہ پڑا تھا، تاہم ان کی شکلیں گواہ تھی کہ یہ خطرناک ترین لوگ ہیں۔ ان کمانڈوز کے ذریعے جلدی یہ خبر سائیں علی تک بھی پہنچ گئی۔ قربانی پیش کرنے والے لارسی افراد کو سائیں کے کمانڈوز نے تحویل میں لے لیا۔ ان لوگوں کو ٹیلوں سے واپس کالونی لایا گیا۔ لڑکی کی لاش کو ایک بڑے پلاسٹک بیگ میں بند کر دیا گیا۔ اس رنگین بیگ نے بدقسمت مقتولہ کی سترپوشی بھی کر دی تھی۔ ان 5 منیامیوں کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا جو بھیٹ چڑھنے والی لڑکی کا گوشت حاصل کرنے یہاں پہنچے تھے۔ ان آدم خور منیامیوں کا تعلق مغازہ کے قریب واقع ایک صحرائی بستی سے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالونی میں سائیں علی کی قیام گاہ کے باہر مجمع لگ گیا۔ لوگوں کی ٹولیاں مسلسل اس کشادہ جگہ پر جمع ہو رہی تھیں۔ ان میں غالب اکثریت تو سیاہ فام لارسیوں کی تھی، تاہم سائیں علی کے لیے مختلف خدمات انجام دینے والے بے شمار سفید فام بھی یہاں جمع ہو گئے تھے۔ خبر یہی تھی کہ سائیں جی پکڑے جانے والے افراد کے لیے کسی سخت سزا کا اعلان کریں گے۔ کچھ دیر بعد سائیں اپنے حجرے سے نکل کر لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہوا۔ عجیب حیت قضائی تھی اس کی۔ سر پر نوٹوں کا تاج، گلے میں نوٹوں کی گڈیاں۔ 2 خدمتگار جو غالباً انگریز تھے اسے نوٹوں کے بنے ہوئے پنکھوں سے درباری انداز میں ہوا دے رہے تھے۔ اس کے عقب میں آفت جاں سروج تھی۔ وہ حسب معمول پینٹ شرٹ میں تھی اور کسی کنیز کی طرح سائیں کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ سائیں کے نمودار ہوتے ہی سینکڑوں لارسیوں اور دیگر سیاہ فاموں نے رکوع کے انداز میں جھک کر اسے تعظیم پیش کی اور اپنے ہاتھ نافوں پر باندھ لیے۔ سائیں جی نے ایک نظر قطار میں کھڑے ملزمان پر ڈالی اور پھر مترجم کے ذریعے کہنا شروع کیا۔ ہم سب سردار بوغات اور سردار بوکارلو کی طرح آزادی کے پرستار ہیں۔ ہماری جنگ ہر اس شخص سے ہے جو اپنے جیسے انسان کو آزاد نہیں سمجھتا اور اسے محکوم بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم واقعی آزادی کے پرستار ہیں تو پھر ہمیں اپنے عمل سے یہ بات ثابت بھی کرنا ہوگی، ورنہ ہمارے خیال اور آدرش بالکل بیکار ہیں۔ افسوس کہ میں آپ لوگوں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں ایک چیز جانوروں کی طرح پالی ہوئی لڑکیوں کی بھینٹ ہے۔ یہ بھینٹ کبھی ان لڑکیوں کو قتل کر کے چڑھائی جاتی ہے، کبھی ان کی عصمت دری کر کے، اور کبھی کسی اور طریقے سے۔ یہ اپنے جیسے ایک انسان پر ظلم ہے، ایک ایسا ظلم جس کے لیے کوئی بہانہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوتاؤں کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ ماضی کے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق دیوتاؤں کی باتوں کو بگاڑا ہے، اور یہ باتیں بگڑتے بگڑتے اس حال میں آپ لوگوں تک جا پہنچی ہیں۔ سائیں کے لب و لہجے نے مجھے حیران کر دیا۔ ہر وقت اوٹ پٹانگ بولنے والا بڑے سنجیدہ اور مدلل لہجے میں بات کر رہا تھا اور سینکڑوں کا مجمع نہایت عقیدت اور خاموشی سے سن رہا تھا۔ سائیں کی باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ وہ اپنے عقیدت مندوں کو بوب لڑکیوں کے حوالے سے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسوں پرانی یہ روایت آنن فانن ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ بڑے مدبرانہ انداز میں ذہنوں میں ابتدائی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک اور دانش مندی کی، اور وہ یہ کہ اس نے بوب لڑکی قربان کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی، صرف وارننگ وغیرہ دے کر چھوڑ دیا۔ بینیامیوں کو بھی بس تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی اور ان سے یقین دہانیاں لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ صفدر کے کہنے پر میں نے بھی اپنا میک اپ ختم کر دیا تھا اور اب اپنی اصلی شکل صورت میں تھا۔ میرے میک اپ ختم کرنے کی سب سے زیادہ خوشی غزالہ کو ہوئی تھی اور اس کے بعد تابی کو، جو مجھ سے کافی مانوس تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کھنڈرات، جنہیں اب کالونی کا نام دے دیا گیا تھا، ایک زبردست انقلاب کے آثار پیش کر رہے ہیں۔ اس مفلوک الحال قحط زدہ علاقے کے بے شمار لوگ اس کالونی کی طرف یوں کھنچے چلے آ رہے تھے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ یہ لوگ کالونی کے نواح میں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ یہاں انہوں نے خیمہ بستیاں بنا لی تھیں اور کہیں کہیں عارضی جھونپڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جدید ترین کالونی کے مضافات میں یہ خیمہ بستیاں جدت اور قدامت کا عجیب امتزاج پیش کرتی تھیں۔ وہ لوگ جو سائیں علی کے گرد جمع ہو رہے تھے اسے آزادی کے ڈورے دیوتا کا عکس قرار دے رہے تھے اور ان کا یقین تھا کہ سائیں کے سبب یہاں اس آفت زدہ علاقے میں آزاد اور خوشحال زندگی کا دور شروع ہوگا۔ نہ جانے کیوں اس سارے منظر کے پس منظر میں مجھے مسٹر جی کلارک بھی نظر آتے تھے، لیکن وہ ذاتی طور پر کہیں موجود نہیں تھے۔ پرسوں میں نے سائیں سے اس بارے میں استفسار کیا
تو وہ حسب توقع آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ ایک دن میں نے صبح سویرے اسپتال کی طرف جاتے ہوئے داما کو دیکھا۔ داما کے ساتھ اس قبیلے کے تقریباً 3 درجن مرد و زن تھے۔ وہ سائنس سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے اس کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر داما رک گیا۔ اس نے جھک کر مجھے تعظیم پیش کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا۔ غالباً یہی کہا ہوگا کہ میں سائیں کا مرید خاص ہوں۔ اس اطلاع کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ اچانک جھک جھک کر میرے پاؤں چھونے لگے۔ کچھ نے تو باقاعدہ میرے پاؤں پر سر رکھنے کی کوشش بھی کی۔ زری گل میرے ساتھ تھا۔ کچھ جذباتی پرستاروں نے زری کے پاؤں پر بھی یلغار کی۔ زری بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ بھی رہا تھا، اوئے کافر کا بچہ، اوئے پاگل، ہم کو گناہ گار مت کرو۔ ہم دونوں نے بمشکل اپنے پاؤں اور کپڑے ان سیدھے سادے عقیدت مندوں کی یلغار سے بچائے اور وہاں سے تقریباً بھاگی کھڑے ہوئے۔ 2 دن مزید اسی طرح کھاتے پیتے اور آرام کرتے گزر گئے۔ عسقی بدستور ہماری تحویل میں تھا۔ اس پر 6 سخت نگران مقرر کر دیے گئے تھے۔ یہ 3 شفٹوں میں 24 گھنٹہ عسقی کی نگرانی کرتے تھے۔ ہیڈ نگراں زری گل خود تھا۔ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہونے کو تیار نہیں تھا۔ گاہے بگاہے واکی ٹاکی پر راجر سے بھی بات ہو رہی تھی۔ راجر اور اس کے بے شمار مسلح ساتھیوں نے اس کالونی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا، تاہم وہ بہت فاصلے پر تھے۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ 1.5-2 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ بات یقیناً وہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ آبادی کے قریب آئے تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اور جب تک عسقی ان کے پاس واپس نہیں چلا جاتا وہ کسی حال میں کشیدگی بڑھا نہیں سکتے تھے۔ تیسرے دن صبح 9 بجے کے لگ بھگ جب ہم اپنی شاندار رہائش گاہ میں ناشتہ کر رہے تھے، واکی ٹاکی پر پھر راجر کا سگنل موصول ہوا۔ یہ تو کھانا بھی آرام سے نہیں کھانے دیتے، غزالہ نے بیزاری سے کہا۔ زری گل کی بیوی گلسوم معصومیت سے بولی، غزالہ باجی، آپ ہم کو بالکل بیویوں کا موافق لگا۔ غزالہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تم اپنی چونچ بند رکھا کرو۔ چونچ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اوفو، تمہارا سر۔ ہمارا سر؟ پر ہمارا سر تو بند ہے۔ سر ہی نہیں، تمہارا دماغ بھی بند ہے۔ غزالہ نے اس کو ڈانٹا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے واکی ٹاکی آن کیا۔ دوسری طرف حسب توقع راجر ہی کی آواز بلند ہوئی، راجر اسپیکنگ۔ شاہ جہان ہے، کہو، اس وقت صبح صبح کیوں تکلیف کی؟ تم تو چین کی نیند سوتے ہو، اس لیے تمہارے لیے صبح صبح ہے۔ جو رات بھر جاگتے ہیں ان کے لیے دن بہت دیر سے چڑھا ہوا ہے۔ کون ہے بھئی یہ لوگ رات بھر جاگنے والے؟ ہم اور کون؟ اچھا، میں سمجھا شاید تم ان ہزاروں ستم زدہ لوگوں کی بات کر رہے ہو جن کے جگر کے ٹکڑے ان کے سینوں سے نوچ کر تم نے ٹرسٹ میں رکھے ہوئے ہیں، جو ہر پل اپنے پیاروں کی راہ تکتے ہیں اور جن کی ترسی ہوئی نگاہیں ہر لمحہ دروازوں پر لگی رہتی ہیں۔ تم طنز کے تیر چلا چکے تو میں آگے کہوں؟ ہاں ہاں کہو، سن رہا ہوں میں۔ کنگ براؤن تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوہو، برخودار کنگ، ویری گڈ، ویل ڈن۔ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ ابھی ڈاکٹر نے اسے بات چیت کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ تو ہے، پر انہوں نے اصرار کر کے اجازت لے لی ہے۔ ابھی ان کی حالت پوری طرح نہیں سنبھلی۔ میں تم سے درخواست کروں گا کہ انہیں اشتعال دلانے والی کوئی بات مت کرنا۔ حیرانی کی بات ہے، افریقہ کے سب سے بڑے بردہ فروش کا پیے اور مجھ جیسے معمولی شخص سے درخواست کر رہا ہے۔ واہ بھائی، کیا زمانہ آ گیا! یہ تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، 1 منٹ ویٹ کرو، کنگ تم سے بات کریں گے۔ چند لمحے بعد کنگ کی مخصوص باروب آواز واکی ٹاکی پر گونجی۔ ہیلو، کنگ اسپیکنگ۔ ہیلو، کیا حال چال ہے بیٹا تمہارا؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ دوسری طرف کنگ کا پارا اور بلڈ پریشر 7ویں آسمان کو چھو گیا ہوگا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اتنی زور سے چیختا کہ اس واکی ٹاکی کا ساؤنڈ سسٹم ٹھا ہو جاتا، لیکن اس وقت کنگ کی رگے جاں میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کا شٹونگڑا میرے پاس یرغمال تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دل کے دوسرے دورے سے بچنے کے لیے اسے اپنا لب و لہجہ قابو میں رکھنا ہے۔ تم مسخری چھوڑ کر ہم سے سنجیدہ بات کرو، ہم تم سے عسقی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ تو صاف ظاہر ہے یار، تم اس وقت مجھ سے عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تو بات کرو گے نہیں، اپنے شٹونگڑے کے بارے میں ہی کچھ کہو گے نا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عسقی کو چھوڑنے کے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، میں جو چاہتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ موگاسا میں ہم دونوں نے جو بک بک کی تھی نا، وہ تمہیں بھی یاد ہوگی۔ اس بک بک کے بعد ہم ایک فیصلے پر پہنچے تھے، مگر اس فیصلے کے تھوڑی ہی دیر بعد تم نے اور تمہارے گماشتوں نے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ موگاسا کے نہتے لوگوں پر تم لوگوں نے جو ظلم کیا تھا
اس نے تاتاریوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اب تم مجھ سے کسی بہتر سلوک کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو شاہ، وہ سب کچھ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اور ہمارے خیال میں اگر عسقی اب تک زندہ سلامت تمہارے پاس موجود ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں بھی غلط فہمی کا احساس ہے۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں وہ پہلے والا معاہدہ تو اب ٹوٹ چکا ہے۔ اب نئی بات ہوگی، پر کب؟ بہت جلد۔ تم اپنے دل کے معاملات ٹھیک کر کے صحت مند ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ بات بات میں پھر تمہاری بات بگڑ جائے۔ بڈھا بندہ اگر عیاش بھی ہونا تو اس کی ہوا نکلتے کتنی دیر لگتی ہے؟ تم بکواس بند نہیں کر سکتے؟ کنگ زور سے دھاڑا اور پھر اس کو کھانسی لگ گئی۔ غالباً اس کے ہاتھ سے واکی ٹاکی راجر نے لے لیا تھا۔ وہ چند لمحے کھانستا رہا اور اس کے بڑبڑانے کی آواز آتی رہی۔ پھر واکی ٹاکی پر راجر کی دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ کوئی بکواس مت کرنا۔ ارے بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، صرف اس کے بڑھاپے کا ذکر کیا تھا۔ کوئی حسینہ پاس کھڑی ہوتی تو اور بات تھی، واکی ٹاکی پر بڑھاپے اور ہوا نکل جانے کی بات کس نے سنی ہوگی بھلا؟ میں تم سے پھر بات کروں گا، راجر نے تیزی سے کہہ کر واکی ٹاکی بند کر دیا۔ غزالہ، زری، گلثوم اور صفدر سوالیہ نظروں سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کنگ اب بک بک کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اسی دوران میں مومل بھی وہاں آ گیا۔ وہ ایک نہایت اہم خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس صندوق میں منابع کی لاش رکھی گئی ہے وہ کل نو تعمیر شدہ بوما یعنی لارسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ چند بوڑھے لارسی رات بھر وہاں موجود رہے ہیں۔ آج صبح منہ اندھیرے داما بھی وہاں گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی بھیڑ تھی۔ بھیڑ غالباً بھیڑ چڑھانے کے لیے لائی گئی تھی۔ داما 1.5-2 گھنٹے وہاں رہنے کے بعد واپس آیا تھا۔ منابع والا واقعہ اب کچھ پراسرار رنگ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ اس کی لاش کے اندر سے کیا کھوج رہے تھے۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، تم نے لاش کو دیکھا تھا نا غزالہ؟ اس کا معائنہ کیا تھا نا؟ کیا کوئی شک تھا اس بات میں؟ شک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان پر سکتہ وغیرہ طاری ہو جاتا ہے۔ نہیں، پر مجھے ایک چیز تھوڑی سی الجھن میں مبتلا کرتی شاہ جہاں۔ منابع کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ اس رنگ سے تھوڑا سا مختلف تھا جو مردے کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں ایسا موسم کے سبب تھا یا پھر مقامی لوگوں کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے یہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے غزالہ کہ کسی شخص کی دھڑکن تو موجود ہو پر اسے محسوس نہ کیا جا سکے؟ میڈیکل میں ایسے کیسز شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتے ہیں، پھر بھی دھڑکن تو محسوس ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں، نبض کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت کمزور ہونے کی وجہ سے نبض نہ محسوس ہو پائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ دھڑکن بہت کمزور ہو جاتی ہے؟ کارڈیولوجی کے معاملات میں ایسے چانسز ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال طویل عرصے تک نہیں چل سکتی۔ صفدر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ داما اس حوالے سے کوئی اہم بات بتا سکے۔ ہمارا بھی یہ خیال ہے جی کہ داما اندر کی بات جانتا ہوگا۔ ناشتے کے فوراً بعد میں، زری اور مومل اپنی رہائش گاہ سے نکلے اور داما کی طرف روانہ ہوئے۔ داما خیمہ بستی میں تھا۔ راستے میں ہمیں کالونی کی گہما گہمی نظر آئی۔ جگہ جگہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ 2 شاپنگ سینٹرز کام کرنے لگے تھے۔ ایک بڑی عمارت کی پیشانی پر زرعی ترقی کا بورڈ آویزاں تھا۔ بچوں کا پارک، کلینک، کار پارکنگ، سب کچھ یہاں موجود نظر آ رہا تھا۔ ہم نے خوش باش سفید فام لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے سیاہ فام ساتھیوں کی باہوں میں باہیں ڈالے لہراتی پل کھاتی چلی جا رہی تھیں۔ کہیں گورے مزدور اپنی پیشانیوں سے پسینہ پونچھتے نظر آئے۔ ان ماڈرن مزدوروں کو دیکھ کر زری گل کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ بے ساختہ بولا، سائیں علی نے ہمارا دل جیت لیا جی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سپنا تھا جو سائیں صاحب نے پورا کیا۔ یہ انگریز لوگ ہم پر بہت حکمرانی کرتا رہا۔ جب ہم ان کو کسی کا حکم مانتے دیکھتا ہے نا تو ہمارا روح تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھو زری، روح تازہ کرنے والا ایک اور منظر، وہ گورا اس حبشی کے سر کی مالش کر رہا ہے۔ زری نے دیکھا اور اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ ہو گیا۔ ایک گھر کے اندر خوبرو سفید فام لڑکی کپڑے دھو دھو کر الگنی پر پھیلا رہی تھی۔ زری ٹہلتا ہوا اس کے قریب چلا گیا اور بولا، گڈ گڈ، ویری گڈ، تم اسی قابل۔ لڑکی کو آخری الفاظ سمجھ نہیں آئے، لہٰذا وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ہم کالونی سے نکلے اور مضافات کی خیمہ بستی میں پہنچ گئے۔ جب ہم ان خیموں کے پاس پہنچے جہاں داما کے قبیلے والے رہائش پذیر تھے تو ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ خیموں کے ارد گرد کچھ ہلچل تھی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو کچھ افراد کو دست و گریباں پایا۔ 2 سیاہ فام عورتوں سمیت کئی افراد آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ان میں داما بھی تھا۔ وہ اپنے ایک ہم عمر کی داڑھی نوچ رہا تھا اور اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔
وہ شخص جواب میں چیخ چلا رہا تھا اور داما کو دھکیل دھکیل کر پیچھے ہٹا رہا تھا۔ قریب ایک سیاہ رنگ کا شاندار گھوڑا بھی کھڑا تھا۔ میں اور زری اس لڑائی کے درمیان کود پڑے اور لڑنے والوں کو روکنے لگے۔ ایک عورت کا لباس پھٹ گیا تھا اور اس کا بالائی دھڑ بالکل اریاں ہو گیا تھا، مگر اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ ہمیں اپنے درمیان دیکھ کر داما کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ روک لیا اور ہانپتا کانپتا ہوا ایک طرف مؤدب کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لوگ بھی دوسرا سا علیحدہ ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ داما آئے بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ان کا آپس کا معمولی جھگڑا تھا، پر صورتحال بتا رہی تھی کہ یہ معمولی جھگڑا نہیں بلکہ کوئی سنگین معاملہ ہے۔ مومل ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ کسی لڑکی کا چکر ہے، وہ کسی پر الزام لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس پر دست درازی کی گئی ہے۔ میں نے داما سے پوچھ گچھ کی تو وہ صاف انکار کرنے لگا۔ وہ یقیناً کچھ چھپا رہا تھا۔ آپس میں جھگڑنے والے اب بھی ایک دوسرے پر لان تان کر رہے تھے۔ اس لان تان سے مومل نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ خاصا دھماکہ خیز تھا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، یہ لوگ تو سائیں جی کی بات کر رہا ہے۔ مومل کا مطلب تھا کہ سائیں جی پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یقیناً زری کا بھی یہی حال ہوا ہوگا۔ میں نے لڑنے جھگڑنے والے تمام افراد کو ڈانٹ ڈپٹ کر زباں بندی کا حکم دیا اور ان سب کو لے کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ زری اور ایک دوسرے شخص کو میں نے باہر پہرے پر بٹھا دیا۔ ہاں بتاؤ، کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے داما سے پوچھا۔ داما نے لرز کر ہاتھ جوڑے اور اس شخص کی طرف اشارہ کر دیا جس کی داڑھی تھوڑی دیر پہلے داما کے ہاتھ میں تھی۔ کون ہے یہ؟ یہ بدبخت میرا سگا بھائی ہے جناب، اس کا نام رسا ہے، اور یہ جو لڑکی سامنے بیٹھی ہے یہ اس کی بیٹی اور میری بھتیجی ہے۔ یہ دونوں کیا یہ دونوں سائیں پر الزام لگا رہے ہیں کوئی؟ داما اور اس کے دو ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ داما نے توبہ کرنے والے انداز میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور لرزتی آواز میں بولا، یہ بدبخت جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے لیے میں نے 10 بار بھی قتل کروں تو یہ کم ہوگا۔ جوش سے بے قابو ہو کر داما ایک بار پھر اپنے بھائی رسا کی طرف لپکا، مگر میں نے راستے میں ہی اسے روک لیا اور تھام کر ایک طرف لے گیا۔ داما کی آنکھوں سے آتشی آنسو روا تھے اور وہ کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی اور اس کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ تعجب یہ تھا کہ وہ دونوں بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ خاص طور سے لڑکی کا برا حال تھا۔ ناقابل یقین صورتحال تھی اور نہایت تہلکہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ ذاتی طور پر میں سائیں علی کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال دونوں طرف کا موقف سنے بغیر کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دوسری طرف کا موقف بھی ہمیں داما ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ مقامی زبان کا ترجمہ اسی نے کرنا تھا۔ داما، میں چاہتا ہوں کہ تم پورا انصاف کرتے ہوئے ترجمہ کرو اور مجھے وہی کچھ بتاؤ جو تمہارا بھائی کہہ رہا ہے۔ داما نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رسا نے داما کی وساطت سے کہا، جناب، کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے اور دل روتا ہے، لیکن جو سچ ہے میں اسے کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ میں تباہ ہو گیا ہوں جناب، میرا کچھ باقی نہیں رہا۔ میری بیٹی کی شادی ہماری پسند کی جگہ پر نہیں ہو رہی تھی۔ داما ہی کے کہنے پر ہم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ سائیں کے پاس لے کر گئے۔ سائیں نے رات آنے کو کہا، ہم رات کو گئے تو سائیں نے ہمیں باہر بٹھا دیا اور لڑکی کو اندر حجرے میں بلا لیا۔ یہاں تک کہہ کر رسا نامی اس شخص کے سب کا صبر جواب دے گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ لڑکی بھی رو رہی تھی۔ وہ سیاہ فام ہونے کے باوجود قبول صورت تھی۔ اس کی نسوانی کشش یوں بہت نمایاں تھی کہ بالائی دھڑ کے مقابلے میں اس کی کمر بہت پتلی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ داما کی وساطت سے کہنے لگی، میرے باپ نے وہی کچھ کہا جو میں نے اسے بتایا۔ تم نے سائیں علی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی۔ کیا کمرے میں روشنی تھی؟ جی، وہاں 2-3 شمعدان جل رہے تھے۔ سائیں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے ایک نشے والا مشروب پلایا، پھر مجھے بغل میں لے کر مرد عورت والی باتیں کرنے لگا۔ لڑکی کم عمر اور سادہ مزاج تھی۔ جھوٹ بولنے کے لیے جس پختگی اور عیاری کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس لڑکی میں دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ کیا واقعی اپنے خپتی پن میں سائیں سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہو گئی تھی؟ اب اگر یہ بات باہر نکل جاتی تو کام بہت خراب ہو جانا تھا۔ جو لوگ شدت سے پسند کیے جاتے ہیں ان کی کوئی کمزوری منظر عام پر آ جائے تو اسی شدت سے ان کے خلاف غم و غصہ بھی ابھرتا ہے۔
لوگ سائیں کی عقیدت میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ اسے دیوتا قرار دینے لگے تھے۔ ان کی محبتیں، عقیدتیں اور چاہتیں موسلادھار بارش کی طرح سائیں پر نچھاور ہو رہی تھیں۔ اگر سائیں کی عظیم و شان شخصیت پر اس واقعے کے چھینٹے پڑ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ سارے کا سارا نقشہ ہی بدل جاتا۔ میں نے داما کے ذریعے لڑکی سے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے شاید کسی اور شخص کو سائیں علی سمجھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار سائیں صاحب کو دیکھ کر انہیں شناخت کرو۔ وہ چیخنے لگی، نہیں نہیں، مجھے مت لے کر جاؤ اس کے سامنے، میں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی کا باپ بھی دہائی دینے لگا، نہیں حضور نہیں، اب ہمیں کہیں نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، بس اب ہمیں یہاں سے جانے دیں، نہیں تو میری بیٹی کا دم گھٹ جائے گا۔ اسی دوران میں خیمے سے باہر بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ وہ بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ داما نے مجھ پر یہ تشویشناک انکشاف کیا کہ لوگوں کو یہاں ہونے والے جھگڑے کا علم ہو گیا ہے اور جھگڑے کا سبب بھی پتہ چل گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی اور لڑتے جھگڑتے تمام افراد کو خیمے میں لے آیا تھا، مگر نکلنے والی بات نکل ہی گئی تھی۔ شام تک یہ بات پوری کالونی خیمہ بستی میں پھیل گئی۔ لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے، لیکن میں نے ایک حیرت انگیز چیز نوٹ کی۔ لڑکی کی طرف سے لگائے جانے والے سنگین الزام پر سائیں کی عقیدت غالب تھی۔ لوگوں کے چہروں پر فکر مندی تو تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اس بات کا یقین جھلکتا تھا کہ ان کا سائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ یہ سائیں جی کے خلاف دشمنوں کی سازش ہے۔ سائیں کے ذاتی کمانڈوز نے لڑکی اور اس کے والد کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور ایک طرح سے انہوں نے اچھا ہی کیا، ورنہ خدشہ تھا کہ لوگ ان دونوں پر بہتان تراشی کا الزام لگائیں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ غزالہ نے کہا، ان لوگوں کی تعریف کرنا پڑتی ہے، بڑی سمجھ بوجھ کا ثبوت دے رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی افواہ پر فوراً یقین کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شائستہ نے کہا، میرے خیال میں تو سائیں علی کو اس موقع پر کوئی تقریر وغیرہ کرنی چاہیے اور اپنی صفائی میں بھی بیان دینا چاہیے۔ لوگ اگر ایسے بیان کے بغیر ہی سائیں کی صفائی مان رہے ہیں تو اس میں بیان دینے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ صفدر نے کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، جہاں بیان آتا ہے وہاں بیان کی تردید یا تائید بھی ہوتی ہے۔ غزالہ نے تائید کی، سائیں علی اپنے حجرے میں مست تھا، اسے جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی، حالانکہ چیدہ چیدہ لوگوں کے چہروں پر سائیں کے حوالے سے الجھن بھی نظر آ رہی تھی۔ دو ماہر انگریز باورچی اس کے لیے کھلے آسمان تلے کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ ان ماہر ترین باورچیوں سے سائیں علی جو ڈش پکوا رہا تھا وہ کوئی بھی اناڑی خاتون بآسانی تیار کر سکتی تھی۔ یہ ابلے ہوئے چاول تھے۔ سائیں کو ان چاولوں پر ادرک کی کھیر ڈال کر کھانا تھی۔ ان گنت دوسرے کھانوں کی طرح ادرک کی کھیر بھی سائیں علی کی اپنی ایجاد تھی۔ پروفیسر اللہ دتہ اسپتال سے رہائش گاہ پر آ گیا تھا۔ شائستہ نے دن رات جس طرح اپنے والد کی تیمارداری کی تھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس دوران میں بیچاری نے پلک جھپک کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ پروفیسر کے سرانے بیٹھتی بھی نہیں تھی، بس کھڑی رہتی تھی۔ کھڑے رہ رہ کر اس کے پاؤں بھی سوج گئے تھے۔ پروفیسر بھی سائیں علی کے حوالے سے اڑنے والی خبر پر حیران تھا۔ اس نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ سختی سے بات کی جائے گی تو وہ اصل بات بتا دے گی۔ یہ سائیں علی کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش ہے بس، اور یہ کوشش یقیناً وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں سائیں کا اثر و رسوخ پسند نہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ٹرسٹوں کا کارنامہ ہے؟ ہاں، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے۔ باتوں باتوں میں منابع کا ذکر شروع ہو گیا۔ اس کی لاش ہمارے لیے ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ ہم آج صبح اس معمے کے حل کے واسطے ہی داما کی طرف گئے تھے۔ ہم اس سے منابع کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، مگر وہاں لڑکی کی عصمت دری والا چکر شروع ہو گیا تھا۔ زری کافی دیر سے غائب تھا۔ میں نے گلسوم سے پوچھا تو وہ بولی، وہ ہم کو نہیں بتاتا، چپ چاپ نکل جاتا۔ اس کو چپ چاپ مت نکلنے دو، وہ بڑا خراٹ ہے، انگریز لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر لاہور پڑتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں اب تک گھوم کر اس نے لاہور کی کتنی تصویریں نکال لی ہوں گی۔ نہیں استاد صاحب، وہ کسی اور کام سے گیا ہوگا۔ لو اور سنو، کون سا کام آتا ہے بھلا اس کو؟ وہ صرف مالش کر سکتا ہے، اور یہاں جتنے بھی مالشی ہیں وہ انگریز ہیں یا امریکن۔ کسی مقامی بندے کو تو سائیں علی نے کوئی ایسا عہدہ دیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے چوری مچھلی کھانے چلا گیا ہو۔ مچھلی کھانے؟ لیکن چوری کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ عورتیں اگر مچھلی کھائے گا تو کالا ہو جائے گا۔ بڑا بے ایمان ہے وہ، تمہیں غلط سلط باتیں بتاتا رہتا ہے اور خود کھاتا پیتا ہے۔ تم بھی خوب مچھلی کھاؤ، تمہارا رنگ گورا رہے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔
اسی دوران میں زری گل ہانپتا کانپتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ میں نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا، لگتا ہے کڑھائی کے اندر سے مچھلی نکال کر کھا گیا زری۔ استاد صاحب، ہم کو شاباش دو۔ اس نے اپنا کندھا باقاعدہ میرے آگے کر دیا۔ میں نے پیشگی شاباش دینے کے بعد پوچھا، ہاں کیا فتح کر کے آئے ہو؟ فتح نہیں کر کے آیا جناب، ہم پکڑ کر لایا اس بندے کو جو سائیں صاحب کو بے گناہ ثابت کرے گا۔ ابھی ہم اسے کمانڈوز کے حوالے کر کے آ رہے جناب۔ زری کے لباس پر خون کے باریک چھینٹے بھی نظر آ رہے تھے۔ کیا اوٹ پٹانگ بول رہے ہو؟ کون ہے وہ آدمی؟ وہ داما کا بھتیجا ہے جی، اور اس لڑکی کا سگا بھائی جس نے دعویٰ فرمایا تھا کہ سائیں صاحب نے… ہاں یار، ساری بات شروع سے بتاؤ، صفدر نے کہا۔ زری نے گردن اکڑا کر کہا، ہم ذرا سوئمنگ پول کی طرف نکل گیا تھا، اس کے ساتھ ہی شاپنگ سینٹر ہے، وہاں اسلحے کا بھی ایک دکان ہے، ہر قسم کا اسلحہ آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ عام کو اسلحے کا بہت شوق ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، یہ شوق ہر پٹھان کو ہوتا ہے۔ عام اسلحہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے پر نظر پڑ گیا ہمارا، وہ لباس سے غریب نظر آتا تھا، وہ 222 خرید رہا تھا جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا خاصا مہنگا رائفل ہے۔ ہم حیران ہوا کہ لڑکے کے پاس اتنا ڈالر کہاں سے آ گیا۔ ایک دم ہم کو محسوس ہوا کہ لڑکے کا شکل کچھ جانا پہچانا ہے، ہم نے اس کو کہیں دیکھا ہے، پر کہاں یہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل اچانک ہم کو یاد آیا کہ اس کا شکل تو اس لڑکی سے ملتا جلتا ہے جس نے آج صبح سائیں صاحب پہ الزام تراشی کیا تھا۔ ہم کو شک پڑ گیا۔ لڑکا رائفل لے کر وہاں سے نکلا تو ہم نے اس کا پیچھا فرمانا شروع کر دیا۔ لڑکا کالونی سے باہر جا رہا تھا جی، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ جلدی ہم ٹیلوں میں پہنچ گیا۔ یہاں کر لڑکے کو شک گزرا کہ ہم اس کا پیچھا آ رہا ہے۔ اس نے کئی بار مڑ مڑ کر دیکھا، پھر ایک دم ہرن کا مافک گھنی جھاڑیوں میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم بھی اس کے پیچھے دوڑ گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ گڑھے میں گر گیا۔ ہم نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے ہم پر رائفل سیدھا کرنا چاہا، پر ہم نے رائفل چھین لیا جی۔ اس نے چوری نکالنے کا کوشش کیا، بس اسی کیچا تانی میں اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ہم نے اسے پکڑا اور درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تلاشی لیا تو اس کی جیبوں سے بہت سا ڈالر وغیرہ نکلا اور ایک لکھا ہوا کاغذ بھی ملا۔ اسی دوران میں سائیں علی کا 2 کمانڈوز بھی گشت کرتا ہوا ادھر آ گیا۔ ہم نے لڑکا ان کے حوالے کر دیا۔ اب لڑکا کہاں ہے؟ وہ کمانڈوز نے پکڑ رکھا ہے جی، اس کو تھوڑا سا مارا بھی ہے اسے، اس نے سب کچھ بک دیا۔ کچا مجرم ہے۔ ہمارے پاکستان کا مصطفیٰ قریشی یا ادیب وغیرہ ہوتا تو کچھ بتا کے نہیں دیتا، پر بکا کیا؟ یہی کہ یہ رقم اس کی بہن اور باپ سے اس کو ملا۔ انہوں نے یہ رقم کالونی کی طرف سے آتے ہوئے راستے میں ایک فرنگی سے لیا تھا۔ اس فرنگی کا تعلق یقیناً ٹرسٹ سے تھا۔ اس انگریز نے لڑکی کے باپ کو انعام میں ایک گھوڑا بھی دیا تھا، وہ گھوڑا یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر یہاں آئے ہیں۔ مجھے وہ شاندار گھوڑا یاد آ گیا جو صبح خیمہ بستی میں نے دیکھا تھا۔ یقیناً وہی گھوڑا اس شخص کی ضمیر فروشی کا انعام تھا۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا اس لڑکی کی بے حسی پر جس کی بہن نے اپنے اوپر عصمت دری کی تہمت لگوائی تھی، اور وہ اس تہمت کے صلے میں ملنے والی رقم سے رائفل خریدنے نکلا تھا۔ پھر میرے ذہن میں لڑکی اور اس کے باپ کی غریب سادہ صورتیں ابھر آئیں، اور ایک بار پھر اس بات پر مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ لڑکی کا معصومانہ انداز، آنکھوں میں آنسو، گردن پر خراشیں، وہ سب ایک جھوٹ کی کڑیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں، زری اور مومل اس مقام پر پہنچے جہاں پکڑے جانے والے لڑکے کو رکھا گیا تھا۔ یہ پرانے کھنڈر کا ہی قصہ تھا۔ اس کو مرمت کیا گیا تھا اور سلاخیں وغیرہ لگا کر لاک اپ کی شکل دے دی گئی تھی۔ زری نے بتایا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ معمولی دھینگا مشتی کی ہے اس نے، پر یہ معمولی دھینگا مشتی نہیں تھی۔ وہ یقیناً کچھ دیر کے لیے لالا سدھیر بن گیا تھا، کیونکہ لڑکے کے چہرے پر بڑے بڑے نیل تھے اور ناک منہ سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ لاک اپ میں لا کر کمانڈوز نے بھی اس کی تھوڑی بہت ٹھکائی کی تھی۔ لڑکے کی شکل واقعی اپنی بہن سے بہت ملتی تھی، اور یہی مشابہت تھی جس کے سبب زری شک میں مبتلا ہوا تھا۔ ہماری موجودگی میں بھی لڑکے سے پوچھ گچھ جاری رہی۔ اس دوران میں الزام تراش لڑکی اور اس کے باپ کو بھی لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ دونوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یقیناً بوڑھے کے ساتھ تھوڑی بہت مار پیٹ ہو چکی تھی اور ابھی مزید ہونے والی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور داما بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ جناب، ان لوگوں سے واقعی غلطی ہوئی ہے، مگر کچھ بھی ہے، میرا خون ہے یہ، آپ ان کی جاں بخشی کروا دیجئے۔ مگر یہ تو ابھی غلطی نہیں مان رہے، صرف لڑکے نے تسلیم کیا ہے، یہ بھی مان لیں گے۔
تو پھر منواؤ، اگر نہیں مانیں گے تو چمڑی ادھڑے گی ان کی۔ داما کمانڈو سے اجازت لے کر لاک اپ میں چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائی اور بھتیجی کو سمجھانا شروع کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ انہیں سخت بے عزتی اور خوفناک تشدد سے ڈرا رہا ہے۔ جلد ہی وہ دونوں بھی مان گئے اور اقبال جرم کر لیا۔ بوڑھے نے جو کچھ مترجم کے ذریعے بتایا وہ یوں تھا: 2 دن پہلے جب ہم یہاں سائیں جی کے پاس پہنچنے کے لیے اپنی بستی سے آ رہے تھے تو جنگل میں کچھ لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ جیپوں پر سوار تھے اور نیلے وردیاں میں تھے۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جیپ سوار دراصل کونگ کے کارندے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 جوڈم بھی تھے جو عورتوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے تو ہمیں رسیوں سے باندھ دیا، پھر بری طرح ڈرایا دھمکایا۔ میری بیوی اور بیٹی بلند آواز سے رونے لگی۔ انہیں معلوم تھا کہ کوئی جوڈم عورت سے چھو بھی جائے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ نیلی وردی والوں نے کہا کہ ایک صورت ایسی ہے جس سے ہماری جان بچ سکتی ہے اور ہمیں بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت سی رقم دی اور ایک گھوڑا بھی سواری کے لیے دیا۔ ہم نے جان بچانے کے لیے ان کی ساری باتیں مان لی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اہم کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ ہم نے سائیں کو کس طریقے سے بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بستی یعنی کالونی میں ہمارے آدمی موجود ہیں۔ اگر ہم نے وہاں جا کر ارادہ بدل دیا تو ہمارا انجام بہت زیادہ خراب ہوگا۔ داما کے بھائی نے جو کچھ بتایا یہ تقریباً وہی تھا جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ اس میں تشدد کے ڈراوے والی بات درست نہ ہو، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی داما کا بھائی بیان کرا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کا لالچ تو ثابت ہو ہی گیا تھا۔ کمانڈوز سے پتہ چلا کہ داما کے بھائی اور بھتیجی کے پاس سے بھی کافی رقم ملی ہے۔ یہ رقم انہوں نے اپنے خیمے کے اندر گڑھا کھود کر چھپا رکھی تھی۔ اس سارے معاملے میں داما کا کردار بے مثال تھا۔ وہ اس بات پر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا رہا تھا کہ سائیں پر ایسا الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ بھی اس کے اپنے بھائی کی طرف سے۔ وہ اس جرم پر اپنے بھائی کو 10 مرتبہ قتل کرنے پر بھی آمادہ تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری کالونی اور خیمہ بستی میں پھیل گئی کہ سائیں جی کے خلاف ہونے والی سازش کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ہر جگہ خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ سائیں کے عقیدت مند سیاہ فام سینکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے سائیں کی رہائش گاہ کو گھیر لیا۔ یقیناً ان کی خواہش تھی کہ سائیں ان کو اپنا دیدار کرائے۔ فرط عقیدت اور محبت سے ان کی آنکھوں میں آنسو دمک رہے تھے۔ اس رات صحیح معنوں میں ہمیں احساس ہوا کہ یہ سادہ دل لوگ سائیں کو کتنی گہرائی سے چاہتے ہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اس دروازے کو تک رہے تھے جس کے عقب سے سائیں برآمد ہو سکتا تھا۔ ٹیوب لائٹس کی روشنی میں یہ سارا علاقہ جگمگا رہا تھا۔ کسی قریبی ریسٹورانٹ میں ڈیک بج رہا تھا اور کوئی افریقی نغمہ موسیقی کی لہروں سے ہم آہنگ ہو کر فضا میں بکھر رہا تھا۔ کافی دیر بعد سائیں علی کی چہیتی چیلی سروج دروازے سے نمودار ہوئی۔ وہ حسب دستور پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ انگ انگ سے بجلی کونتی محسوس ہوتی تھی۔ شرٹ وہ ایسی ہلکی پھلکی پہنتی تھی کہ جسم میں پیدا ہونے والی معمولی سی جنبش بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ کمبخت اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھی کہ اس کے جسم کے کون کون سے شعبے ہیں جو نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں اور جنہیں زیادہ پروموٹ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ ان شعبوں کی دیکھ بھال اور حرکات و سکنات پر زیادہ توجہ دیتی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ دروازے کے سامنے بیٹھے تھے وہ سائیں کے پرستار تھے، لہٰذا ان کی آنکھوں میں سروج کو دیکھ کر بھی شرم و حیا ہی موجود رہی، ورنہ وہ تو ایسی ہپناٹسٹ تھی جو اپنی جگر پاش اداؤں سے 100 سالہ بزرگ کے جسم میں برقی لہریں دوڑا سکتی تھی۔ سروج نے مترجم کی زبانی لوگوں کو بتایا کہ سائیں صاحب کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانے کے بعد وہ آپ لوگوں کو درشن دیں گے۔ حبشیوں نے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور مزید مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ مومل میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں سروج کے سراپے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، صاحب یہ لڑکی کون؟ اس لڑکی کی طرف مت دیکھو، بے شک تم بڑے ماہر شکاری ہو، مگر اس پر دل پھینکنے کی کوشش کرو گے نا تو تمہاری چھوٹی یہ اڑ جائے گی۔ میں سمجھا نہیں، چھوٹی یہ؟ شکاری کی یہ اڑ جائے تو وہ شکار ہو جاتا ہے۔ مومل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یکا یک میں چونک کر مومل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ واقعی حیرت انگیز تیزی سے اردو سیکھ رہا تھا۔ یہ رفتار ناقابل یقین تھی۔ گلسوم کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، پھر بھی وہ بے شمار لفظ بول نہیں سکتی تھی اور بے شمار الفاظ ایسے بھی تھے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن اس مومل کے اندر تو شاید کوئی آسیب تھا یا پھر کوئی پرسرار کمپیوٹر فٹ تھا جو ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتا جاتا تھا۔ مومل کی دیگر صلاحیتیں بھی قابل غور تھیں۔ اس کے کندھے کے زخم پر پہلے دن بھی زبردستی بینڈیج کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد زخم پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔
اب زخم بیچارہ صبر شکر کر کے خود ہی ٹھیک ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سائیں علی تشریف لایا، مگر اس انداز سے کہ لوگ بھونچنکا رہ گئے۔ سائیں باقاعدہ بازیگروں کی طرح ہاتھوں پر چل رہا تھا۔ اس کی میلی کچیلی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ شاید لوگوں کو حیران کر کے اور ان کی توقع کے خلاف کام کر کے سائیں کے کسی اندرونی جذبے کی تسکین ہوتی تھی۔ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرنے کی وجہ سے سائیں کی گدڑی بھی الٹ کر اس کے سر پر آ گئی تھی اور نیچے سے وہ چڈی نظر آنے لگی جو غالباً سائیں صاحب نے مہینوں سے زیب تن کر رکھی تھی۔ بہرحال سائیں کے عقیدت مندوں کو اس کی یہ ادا بھی بری نہیں لگی، نہ ہی وہ کچھ زیادہ حیران پریشان ہوئے۔ وہ اسی طرح مؤدب بیٹھے رہے۔ سائیں نے سیڑھیوں کے قریب آ کر خود کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گلے میں آویزاں گھنٹیاں، مالائیں اور نوٹوں کی گڈیاں درہم برہم ہو گئی تھیں۔ سروج نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کو سائیں کے گلے میں درست کیا۔ سائیں نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایک طائرانہ نگاہ وسیع مجمع پر ڈالی اور حسب سابق گہری سنجیدگی سے بولا، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں اور نہ ہی ہمیں کسی کے ساتھ لڑنا ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایسا کریں گے۔ ہمارے دشمن چالیں چل رہے ہیں، پر اوپر والے نے چاہا تو وہ اپنی چالوں پر خود ہی شرمندہ ہوں گے۔ سچائی کبھی نہیں چھپتی، جو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ یکجان ہو جائیں اور اپنے اتحاد کی طاقت سے دشمن کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ مزاحمت کے قابل نہ رہے، اور اگر مزاحمت کرے بھی تو منہ کی کھائے۔ آپ سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور نئے آنے والوں کو نہ صرف اپنے اندر شامل کریں بلکہ ان کو اپنا حصہ بنا لیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ ایک گونجدار آواز ابھری اور اس نے قرب و جوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سائیں کے سینکڑوں پرستاروں کی ازباتی آواز تھی۔